بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سر، یہ جب ریزولوشن آیا ہے اس ہاؤس میں، اس ریزولوشن کے آنے کے بعد ایک اسی طرح کا واقعہ پھر مزید ہو گیا ہے، اور وہ اس میں بھی شہداء کی تعداد ہے، بہت سارے لوگ شہید ہوئے ہیں۔ یہ میسیج ہے 4:03 پہ، یعنی 12 منٹ پہلے شاید، اور اس میں بھی جو ہے وہ کافی سارے لوگ شہید ہوئے ہیں۔ وہ بھی امداد کے نام پہ اکٹھے ہوئے تھے بیچارے، اور اس میں زخمی بھی بہت ہیں۔ ہم یہاں پہ ریزولیشن لے آتے ہیں، شاید یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے کہ ہم صرف دل میں برا سمجھتے ہیں۔ اس سے کمزور ترین درجہ جو ہے ایمان کا شاید نہیں ہو سکتا جو ہمارا ہے، اور ہم ان کو برا سمجھ کے یا دل میں برا سمجھ کے یہاں پہ تھوڑی سی سپیچ کر کے اس کے بعد بات ختم کر دیتے ہیں۔ میری ایک بہن نے کہا کہ اللہ کرے ان کے تیل کے کنویں سوکھ جائیں۔ اللہ وہ کرے یا نہ کرے، مگر اس سے پہلے کہ ہم ان تیل کے کنویں والوں کو کہیں، ہم اپنے گریبان میں تو جھانک کے دیکھیں کہ کیا ہم سے وہ ایمان کا کم تر درجہ جو ہے، ہم اپنے جو لیڈرشپ ہے اس کی طرف ذرا غور سے دیکھیں تو کیا اس میں جو ہے نا وہ ایمان کا کمزور ترین درجہ بھی ان کی طرف سے ادا ہوا ہے یا نہیں ہوا۔ اور اگر نہیں ہوا تو پھر اس 23 لاکھ کی آبادی والے غزہ کی پٹی میں شاید ہم نے 23 لاکھ لوگوں کو مروانا ہے، اسی طرح سے کہ ہر روز 150 لوگ شہید ہوں گے، اور وہ 150 لوگ جو ہے نا وہ آہستہ آہستہ کرتے ان کی نئی نسل کی جو ہے نا وہ نسل کشی تو ہو رہی ہے۔ بچے مر رہے ہیں، عورتیں مر رہی ہیں، بوڑھے جوان سارے یہ شہید ہو رہے ہیں، اور ہم جو ہے نا وہ بیٹھ کے کبھی کبھار جو ہے نا ہمیں جب یاد آ جاتے ہیں تو ہم ان کے لیے یا دعا کر لیتے ہیں، یا اگر دوا ہے بھی تو وہ اس طرح سے اتنی ڈائلیوٹڈ ہے کہ وہ اس میں جو ہے نا اس دوا کا ان پہ کوئی اثر نہیں ہوتا۔ تو یہ بدقسمتی ہے سر کہ اس دن چند دن پہلے میں ایک خبر پڑھ رہا تھا، وہ ہمارے ایک مسلمان ملک نے یوکرین کے لیے جو ہے وہ امداد کا جہاز بھجوایا تھا۔ ہم کو وہاں تک تو یوکرین کے لیے جو ہے نا وہ انسانیت شاید یاد آتی ہے، کسی اور جگہ پہ کوئی اور مسئلہ ہو وہاں پہ بھی انسانیت یاد آتی ہے۔ یہاں جو انسانی حقوق کا مسئلہ ہے، مذہب کو بھی ایک طرف 1 منٹ کے لیے چھوڑ دیں، اگر ہمارا وہ تو بھائی ہے، اسی طرح بھائی ہے جیسے آپ اور باقی ہم آپس میں بھائی ہو سکتے ہیں، مگر اس کو الگ کر بھی دیا جائے تو انسان تو جو ہے وہ روز مر رہے ہیں اور بے گناہ مر رہے ہیں، اور اس پہ ماسوا اس بات کے کہ ہم غم و غصے کا اظہار زیادہ سے زیادہ کر لیں، اس کے علاوہ ہم کچھ بھی نہیں کرتے۔ ظاہر ہے کہ یہ شاید ہمارا جرم ضعیفی ہے کہ جو بات کرے گا اس کو جو ہے وہ ڈر رہے، ان لوگوں سے ڈر رہے کہ خدا نہ خواستہ ان کی طرف سے کوئی ایسا رسپانس نہ آ جائے جس میں ان کی کوئی وہ جو سلاٹس ان کے لیے ریزرو کی گئی ہیں وہ متاثر نہ ہو جائے۔ صورتحال تو یہاں تک ہے کہ جو لوگ پرائیویٹلی یا پارٹیز کی سطح پہ جا کے حماس کے رہنماؤں سے ملے ہیں، غزہ کے دوستوں سے ملے ہیں، ان کو بھی مشکلات کا جو ہے وہ سامنا ہے، ان کے لیے بھی جو ہے وہ پاکستان کی زمین بھی تنگ کی جا رہی ہے، ان کے لیے بھی پاکستان میں ہی مسائل پیدا کیے جا رہے ہیں۔ ہم باقی اپنے اسلامی دوسرے ممالک سے شاید گلہ نہ کریں، ہم پہلے اپنے حکمرانوں سے گلہ کریں کہ ہمارے حکمرانوں نے اب تک جو ہے ان کے لیے کتنا کام کیا ہے۔ تھینک یو جی۔ ان کے لیے کبھی کسی انٹرنیشنل فورم پہ جو ہے نا وہ ان کو یاد آیا ہے، کبھی کسی اور فورم پہ کوئی ایسی بات ہوئی ہے، امداد دی جا سکتی تھی، پریکٹیکلی دی جا سکتی تھی، ایسے بھی حالات نہیں تھے کہ وہاں جو ہے نا بارڈر پہ جا کے ٹرک کے ٹرک ہم کھڑے کر دیتے اور وہ سینکڑوں ہزاروں ٹرک کھڑے ہوتے، اور تب وہ اگر امداد نہ پہنچ رہی ہوتی تو شاید ہم گلہ بھی کرتے کسی سے کہ یہ زیادتی ہو رہی ہے۔ ہمارا تو شاید جو ہے نا حکومت سطح پہ شاید ایک کوئی ایسا وہیکل جو ہے وہاں پہ نہیں کھڑا، وہاں پہ نہیں گیا کہ جس کا جو ہے نا پھر اس کے بعد ہم گلہ کریں اسرائیل سے یا کسی اور سے کہ جی یہ امداد جو ہے وہاں تک نہیں پہنچ رہی۔ تو یہ بچے مر رہے ہیں، خواتین مر رہی ہیں، بوڑھے جوان مر رہے ہیں، اس پہ ماسوا ہے کہ یہ ہم اس کو کنڈیم کریں، اور اس کے بعد جب یہ ریزولیشن پاس ہو جائے اس سے اگلے دن پھر اس سے بھی بڑا واقعہ خدا نہ خواستہ ہو جائے۔ ہمارے پاس شاید اس کے علاوہ کوئی چیز وہ نہیں رہی۔ تھینک یو جی۔ تو اس کو دعا کریں کہ ہمارے اپنے حکمرانوں کو ہدایت دے دیں۔ جی سینیٹر اون عباس صاحب۔